بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا، میں خاموشی کے ساتھ کوئی کام کرتا ہوں لیکن لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے، اس سے مجھے خوشی ہوتی ہے، اس پر مجھے ثواب ملے گا یا نہیں؟ تو فرمایا دوہرا اجر ملے گا، ایک چھپانے پر دوسرا ظاہر ہونے پر۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت میں نجات کس کام کی وجہ سے ہوگی؟ تو فرمایا اللہ کے ساتھ دھوکہ نہ کرو۔ عرض کیا، اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا اللہ کے حکم پر عمل صرف اللہ کے لیے کرو، غیر اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عمل کرنا ہی اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی تکلیف تلوار کی 300 ضرب کے برابر ہوتی ہے، اور فرمایا موت کی شدت اور تکلیف میری امت کے لیے نصیحت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سردی کا موسم مومن کے لیے بہت غنیمت ہے، رات لمبی ہوتی ہے تو وہ اس میں عبادت کرتا ہے، اور دن چھوٹا ہوتا ہے تو روزہ رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر مومن کے لیے جنت کا باغیچہ ہے، اور کافر کے لیے قبر جہنم کا گڑھا ہے، لہٰذا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو جو تمہاری نفسانی خواہشات پر پانی پھیر دینے والی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کچھ موت کا حال بتائیے، تو فرمایا موت کانٹے دار درخت کی طرح ہے جو انسان کے پیٹ میں داخل کر دیا جائے، اس کا ایک ایک کانٹا انسان کے رگ و ریشہ میں پیوست ہو جائے، پھر کوئی طاقتور آدمی اس کو زور سے کھینچے تو درخت گوشت کو کاٹتے ہوئے باہر نکلے، یہی موت کا حال ہے۔ بزرگ نے کہا 3 چیزیں کسی سمجھدار آدمی کو نہیں بھولنی چاہیے۔ نمبر 1 دنیا اور اس کے حالات کا فنا ہونا، نمبر 2 موت، نمبر 3 وہ مصیبتیں جس سے انسان کو امان نہ ملے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ آپ تازے مردے کو زندہ کرتے ہیں، کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے دکھائیں۔ اس کے مطالبے پر آپ نے شام بن نوح علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا۔ جب وہ قبر سے اٹھے تو سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ سفیدی کیسی ہے؟ آپ کے زمانے میں بڑھاپا تو تھا ہی نہیں۔ تو کہا جو میں نے آواز سنی تو یہ سمجھا کہ قیامت آ گئی، اس کے خوف سے بال سفید ہو گئے۔ معلوم کیا آپ کا انتقال کب ہوا تھا؟ فرمایا 4000 سال پہلے، لیکن ابھی تک موت کا ذائقہ ختم نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے معلوم کیا سب سے افضل کون ہے؟ تو فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ عرض کیا اور سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ تو فرمایا موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے اور اس کی تیاری کرنے والا۔ مومن کی قبر، مومن کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر کو 70 گز وسیع کر دیا جاتا ہے، اور مخمل کا فرش بچھا کر خوشبوئیں بکھیر دی جاتی ہیں، اور قبر کو ایمان و قرآن کے نور سے روشن کر دیا جاتا ہے، اور اس کو دلہن کی طرح سلا دیا جاتا ہے۔ اب اس کو اس کا محبوب ہی بیدار کرے گا۔ کافر کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اور اونٹ کی گردن جیسے سانپ اس پر چھوڑ دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت کھاتے رہتے ہیں، اور گونگے بہرے فرشتے ہتھوڑے سے اس کی پٹائی کرتے رہتے ہیں۔ اس پر صبح شام آگ بھی پیش کی جاتی ہے۔ موت کے وقت جس بندے کے دل میں امید اور خوف دونوں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی امید کے مطابق معاملہ فرماتا ہے اور خوف کو دور فرما دیتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت میں اللہ کی رحمت کی وسعت کا یہ عالم ہوگا کہ اس کو دیکھ کر شیطان بھی اپنے لیے رحمت و شفاعت کی توقع کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ خیر کو پھیلانے والے اور سر کو مٹانے والے ہوتے ہیں، اور بعض سر کے پھیلانے والے اور خیر کو مٹانے والے ہوتے ہیں۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے خیر پھیلانے اور سر کو مٹانے والا بنایا، اور سر پھیلانے اور خیر کو مٹانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کا معاملہ عجیب و غریب ہے، گناہ کرتا ہے پھر مجھ سے معافی مانگتا ہے، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، وہ پھر گناہ کرتا ہے اور پھر معافی مانگتا ہے تو میں پھر اسے معاف کر دیتا ہوں، نہ وہ گناہ چھوڑتا ہے نہ میری رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ اے فرشتوں گواہ رہو میں نے اس کو معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو زمین پر اتارا تو اس نے کہا تیری عزت و عظمت کی قسم، جب تک انسان کے جسم میں جان رہے گی
میں اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری عزت اور عظمت کی قسم، میں حالت نزع سے پہلے انسان کی توبہ قبول کرتا ہی رہوں گا۔ کسی تابعی کا قول ہے کہ گنہگار جب گناہ کے بعد توبہ و استغفار کرتا اور اس پر نادم ہوتا رہتا ہے تو اس کی ندامت اور توبہ کی وجہ سے اس کے اور بھی زیادہ درجات بلند ہو جاتے ہیں اور وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس وقت شیطان افسوس کرتا ہے اور کہتا ہے، کاش میں اس کو اس گناہ کی ترغیب ہی نہ دیتا تو اچھا تھا، اس کے اتنے درجات تو بلند نہ ہوتے۔